الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم علماء کرام، صاحبان علم و فضل، طلباء کرام اور حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ ہم آج کی اس مبارک شب جمعۃ المبارک میں اس بابرکت اور روحانی محفل میں، پروگرام میں، کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام علماء کہ جو مجلس علماء اہل سنت کی رونق ہیں، اور بالخصوص ہمارے محترم جناب سید ریاض علی اشرفی زندہ حب ہوں اور ان کے معاونین کہ جنہوں نے اس کورس کا اہتمام کیا، اور پھر اس کورس میں جتنے بھی ہمارے طلباء کرام بالخصوص شریک ہیں قرب و جوار سے، دور و دراز سے، وہ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس کورس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے وقت نکالا اور اس میں سیکھنے کے لیے، شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. کیونکہ موجودہ دور ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ انتہائی پرفتن دور ہے، اور فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اگر اس طرح کے کورسز ہر ہفتے اور ہر مہینے بھی کروائے جائیں تو کم ہیں. جائے کہ سال میں ہمیں کبھی کبھار ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اور زیادہ غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اتنی تیزی سے اپنا کام انجام نہیں دے پا رہے، ایسے کورسز اتنی زیادہ پیمانے پر ہم منعقد نہیں کر پا رہے کہ جتنا کہ اس وقت تقاضا ہے. لیکن بہرحال جہاں کہیں بھی ایسی محافل منعقد ہو رہی ہیں تو وہ بلا شبہ اس وقت کی ضرورت کو وہ پورا کرنے کے لیے ایک عملی قدم ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کو
میں سمجھتا ہوں کہ تبدیل کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرے میں کلچر ہے وہ محافل کرنے کا کلچر عام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محافل ہوتی ہیں، اچھا خاصا اس پہ خرچہ ہوتا ہے، پھر وہ کتنا اس میں جھوم جھوم کر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن سیکھ کر ہم شاید کہ اتنا کچھ نہیں جاتے جتنا خرچہ کرتے ہیں، یعنی جتنا اس پہ پیسہ لگتا ہے، جتنا سرمایہ لگاتے ہیں، جتنا لٹاتے ہیں، اتنا ہم سیکھ کے نہیں جاتے۔ ہاں، اگر ہم زیادہ سے زیادہ کوئی چیز لے کر جاتے ہیں تو وہ یا تو اگر وہ محفل صحیح آداب کے ساتھ ہے تو یا تو آخرت کا ثواب ہے یا پھر لنگر ہے۔ یہ دو چیزیں ہم لے کر جانے میں یا اپنے آپ کو اس سے فیضیاب کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے سیکھنے سکھانے کی، جو اس وقت کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گرد و پیش کچھ کرنے کا ذہن لے کر جانے کی، تو اس حوالے سے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، ہماری محفلیں ہیں، ہمارے جو خرچے ہیں، وہ نتیجہ، وہ رزلٹ ہمیں نہیں دے رہے۔ لیکن لوگ بہرحال پھر بھی ان مستحب کاموں پر بہت بھاری بھاری انویسٹمنٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کو فرض و واجب سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ جو اس وقت جس کی ضرورت ہے اور فرض کا درجہ یہ چیزیں پا چکی ہیں، اس پر عام طور پر اتنی توجہ نہیں ہے، اس پر لوگ خرچ کرنے کو اتنا تیار نہیں ہوتے، اس کی انہیں فضیلت بھی معلوم نہیں ہوگی۔ محفل نعت کی انہیں چونکہ فضیلتیں بتائی گئیں، سنائی گئیں، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے انہیں بتائیں، جنت کے نعرے اور جنت تک کی باتیں کی گئیں محفلوں میں۔ جس نے محفل کر لی، جس نے محفل میں شرکت کر لی، جنت مل گئی اس کو۔ اس طرح کی باتیں کر کے ذہن ایک ہی طرف بنتا چلا گیا، اور لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ ایک طرف اگر محفل ہو رہی ہو، ایک طرف علم کی کوئی بات ہو رہی ہو، درس و تدریس ہو رہی ہو، مدرسوں میں طلبہ دین کچھ سیکھ رہے ہوں، یا کوئی اس طرح کا سنجیدہ کورس ہو رہا ہو جس میں کوئی نعرہ نہیں لگانا، جس میں کوئی ہوہا نہیں کرنی، اور جس میں کوئی ہمارے مطلوبہ آرٹسٹ نہیں آئیں گے، یہ ایک طرف لوگوں کو پتا ہو، ایک طرف وہ ادھر رونق لگی ہوئی، تو آپ سب اچھی طرح، ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ کہاں رخ کریں گے اور کہاں جائیں گے۔ تو یہ ذہن ایسے بن چکے اور ذہنی رجحان ایسا اس طرف قرار اختیار کر چکا ہے کہ اس کو اس طرف لانا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک عرصے سے اس پر محنت ہو رہی، ایک عرصے دراز سے محفلیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے سنجیدہ کورسز کو جب تک ہم اہمیت نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ ذہن لوگوں کا اس کی اہمیت کو سمجھے گا نہیں اور تبدیل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے ماحول میں ایسا کورس منعقد کرنا یہ نہ صرف ضرورت کو پورا کر رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں اور بچوں کی ذہن سازی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب ایسے کورسز میں لوگ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، نوجوان آئیں گے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ سنجیدہ محفل بھی کوئی چیز ہوتی۔ جب تک معاشرے میں انہیں دوسری پکچر دکھائیں گے ہی نہیں، ایک ہی طریقے کی محفل اور ایک ہی طریقے کا پروگرام سالانہ، ماہانہ، ہفتہ واری کرتے رہیں گے، تو انہیں یہ چونکہ رخ کبھی اتنا دیکھا ہی نہیں، انہوں نے بچے اسی طرح جوان ہوتے چلے گئے، تو انہیں تو وہی مزہ ملا، وہی لذت ملی، تو وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے اور یہی ہماری ضرورت ہے۔ نتیجتاً اس طرح کی پروگرام اور محفلیں کا انہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا، بہت دفعہ یہ ویران بھی رہ جاتی، بہت جگہوں پہ یہ کامیاب نہیں ہوتے کورسز۔ یہاں تو ماشاءاللہ ایک اچھا اجتماع ہے، اور یہاں کے ماشاءاللہ غوثیہ اسلامیہ کے طلبہ بھی ہیں، مدینۃ العلم کے بھی ہیں طلبہ،
اور علماء اکرام ماشاءاللہ تشریف لائے. مجلس علماء اہل سنت کی بڑی محنت ہے. لیکن اگر ویسے ہی کسی جگہ پر آپ اعلان کریں، کسی گلی محلے میں، کسی مسجد میں جہاں مجلس علماء اہل سنت جیسی کوئی تنظیم نہ ہو، وہاں پہ آپ اعلان کریں کہ بھائی کورس رکھا گیا ہے، آپ حضرات تشریف ترتیب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک پورے معاشرے کا قرض چکا رہے ہیں، ایک بنیادی فرض اور فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بس بیچارے کچھ لوگ یا کچھ بچے محلے کے جمع ہو گئے ہیں، یہ کچھ اصل چیز نہیں. تو یہ وہ بنیادی اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس نے لوگوں کو اس طرح کی سنجیدہ چیزوں سے مزید محروم کر رکھا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہم سب کی بھی ہے، علماء کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سنجیدہ کے دور میں لوگوں کو اس طرح کی بھی کچھ فکریں کھائی جاتی ہیں کہ اگر انہیں میں نے کہا کہ بھائی مجھ پہ نہ لٹائیں، آپ مجھ پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں، میری زندگی صحیح ہے، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ آپ کسی اچھے دینی ادارے میں کریں، سنجیدہ کسی ماحول میں کریں، کوئی اچھا دینی کورس یہاں پہ منعقد کریں. اس طرح کی ہمت پر مشتمل کوئی بات کرنے والے معاشرے میں ہونے چاہیے. یعنی کتنی اس وقت ضرورت ہے کہ خود ہمارے اچھے اہل علم اور ہمارے خصوصاً شناخواں کہ جن کی طرف پبلک محض بس جھومنے کی حد تک اور نعرے لگانے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے اور ہر چیز ان پہ قربان کرنے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو جب تک وہاں سے آواز نہیں آئے گی، خود وہ لوگ آگے بڑھ کر دین کی اس اہمیت اور ضرورت کو نہیں سمجھیں گے، تو اس وقت تک شاید کہ لوگوں کا ذہن اتنا زیادہ تبدیل نہ ہو پائے. تو یہ ایک بنیادی تمہید کے طور پر میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، جو اس لیے کہ تاکہ اندازہ ہو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس وقت کتنی اہم ترین محفل میں اور پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی اور عام پروگرام نہیں ہے. ہمارے قبلہ سید صاحب نے تمہیداً یہ بات کہی نا کہ آپ لوگ اس وقت ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں، بہت سے لوگ کہاں کہاں مصروف ہیں، تو یقیناً یہ ایک اہم مصروفیت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعتا من اللیل، رات کے لمحوں میں ایک کچھ لمحے کے لیے بھی تدارس العلم، علم کی تکرار کرنا، بات چیت کرنا، علمی گفتگو کرنا، اس میں شریک ہونا. ساعتا من اللیل، رات کی کچھ لمحات. فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرمائیں خیر من احیائها، تو چند لمحوں کے لیے علم کی گفتگو میں بیٹھنا اور گفتگو کرنا یا سننا، خیر، یہ بہتر ہے، من احیائها، پوری رات جاگنے سے. یعنی جاگنے سے مراد ان کا محض جاگنا نہیں بلکہ عبادت میں جاگنا، نوافل میں، نفلی کاموں میں جاگنا. فرمایا اس سے کہیں بہتر ہے کہ چند لمحوں کے لیے علمی کاموں میں یا علمی گفتگو میں شریک ہو جائیں آپ. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے صحابی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں. آپ کا یہ فرمان ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے کتاب العلم کے اندر یہ بات. اب آپ دیکھ لیں اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک طرف اگر وہ مستحب کام ہو، محفل لگی ہوئی ہو جس میں ماشاءاللہ خوب مزہ آ رہا ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، ضربیں لگ رہی ہیں اور خوب نعرے لگ رہے ہیں، ایک طرف وہ سارا کام لگا پڑا ہے، یا ویسے ہی چلو تنہا کوئی عبادت کر رہا ہے، نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف یہ درس و تدریس اور علم اور سنجیدہ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے. حضرت ابن عباس کا فتویٰ اور فیصلہ یہ ہے کہ خیر من احیائها، یہ بہتر ہے اس پوری رات جاگنے سے. اب ہمارے یہاں سارا وہی ہو رہا ہے جس کے مقابلے میں حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں اس کام کو سارا رجحان ادھر ہی لگا پڑا ہے، سارے پیسے وہاں لگ رہے ہیں اور سارے لوگ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس لیے میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ جو میں اتنی دیر سے یہ جو آپ کے سامنے تمہیداً بات عرض کر رہا ہوں، یہ خلاصہ ہے حضرت ابن عباس کی اس بات کا جو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. تو اس لیے اس بات کو آج ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں کہ پھر جیسے شروع میں بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ایک طرف تو مطلق علم کی ضرورت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، مستحب چیزوں کے مقابلے میں علمی سنجیدہ محافل اور اس طرح کے کورسز
اس کی تو اپنی جگہ اہمیت اور ضرورت ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر فتنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو فتنہ پھیل رہا ہے مختلف معاملات میں، اور خصوصاً الہاد و بے دینی کا فتنہ، کہ جو لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے اور دین سے منحرف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ختم نبوت کے معاملے میں، کبھی ناموس رسالت کے معاملے میں، کبھی اور معاملات میں. تو اس اعتبار سے ان فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اب اس کورس اور اس طرح کی سنجیدہ محافل کی بات کریں تو پھر اب اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یعنی ابھی تک تو میں نے جو بات عرض کی وہ مطلق علم کی بات، ایک طرف مستحب چیز ہو، ہماری نارمل روٹین کی محافل ہوں، اور ایک طرف علم اور سنجیدہ چیزیں ہوں. اب پھر اس سنجیدہ اور علم کی محفل میں اگر ہم یہ ایک اور ضرورت کے طور پر اپنے پیش نظر رکھیں کہ فتنوں کے اعتبار سے اس میں کچھ سکھایا جا رہا ہے، فتنوں کا جو شعور ہے جو اس وقت ہونا چاہیے وہ جناب علی دیا جا رہا ہے، تاکہ انسان کو جب فتنوں کا اور بیماریوں کا شعور ہوگا تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جب اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت اب مزید بڑھ جاتی ہے. اب یہ کورس اور اس علم کی مجلس کی اہمیت اب دگنی اور چگنی ہو جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ پھر اب ایک عام پھر محفل مطلق علم کی محفل بھی نہ رہی، بلکہ اب یہ بہت ضروری محفل ہو گئی ہے جناب، بالکل ضروری. میں اس کی ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ جیسے کوئی حاجی حج کو جاتے ہیں جب، تو کیسے وہ جناب تربیتی نشستیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی کوئی تربیتی نشست مل جائے تو میں ذرا حج سیکھ لوں، کوئی دم لازم نہ آ جائے. یعنی دم لازم آنے کے حوالے سے لوگ اتنے فکر مند ہوتے ہیں، الگ سے فون کر کر کے بھی پوچھتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں. وہاں سے بھی حج عرفات کے میدان سے میسج کرتے ہیں علماء کو. یہاں ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائے گواہ ہیں کہ لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے بھی سیکھتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں تو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، راستے میں کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج کی کتابیں پوچھ پوچھ کے خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں، راستے میں اندر مسئلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ بھی پھر علماء سے الگ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر. یہ کہلاتی ہے کہ فکر لگی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے کہ جناب ایک حج کرنے جا رہا ہے جو 5 دن کی 6 دن 5 دن کی عبادت ہے. یعنی جو اصل جو جتنے مناسک حج ہیں وہ 4 سے 5 دن کے اندر اندر ادا ہو جاتے ہیں. اس کے لیے لوگ کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کتنا ماشاءاللہ تربیتی نشستیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہاں یہ جو دین پر وقت آیا ہوا ہے، سنگین وقت آیا ہوا ہے، دین پر، ہمارے عقیدے پر، دین اسلام پر، اور بچے کو، نوجوانوں کو اس موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ورغلانے اور ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ اس طرح کی محافل کو ڈھونڈیں، اس کو منعقد کرنے کی کوشش کریں، اس کا حصہ بنیں، اس کا ساتھ دیں، یا اپنے بچوں کی فکر کریں، پرواہ کریں. قریب میں ادھر ادھر خدا نخواستہ کہیں آگ لگی ہو نا تو اپنے بچوں کو فون کرتے ہیں، بیٹا ادھر سے نہیں آنا، آگ لگی ہوئی ہے. یعنی ایک آگ لگ جائے کسی دکان پر، کسی جگہ پر، اللہ نہ کرے، تو اگر ہمیں پتا ہو ہمارا بچہ باہر گیا ہوا ہے تو اس کو فوراً سے فون گھمائیں گے کہ بیٹا ادھر سے نہیں آنا، آگ لگی ہوئی ہے، پھنس جاؤ گے آپ. اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، فتنوں کی آگ لگی ہوئی ہے، خرمن ایمان کو جلانے کی آگ لگی ہوئی ہے، عقیدے کو چھیننے کے لیے جو ہر طرف سے جال بچھے ہوئے ہیں لٹیروں کے اور فتنہ پردازوں کے، اس کے لیے معاشرے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. یعنی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی اس وقت زیادہ افسوس یہ ہے کہ اس چیز کا احساس تک نہیں ہے لوگوں میں اور سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں. یہ مجموعی صورتحال ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فتنوں کے حوالے سے جب آگاہی عطا فرمائی، کتاب الفتن میں تو خیر بہت حدیثیں ہیں، آپ بہت سے طلبہ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، اہل علم بھی بھی واقف ہیں، لیکن ایسے بہت سے احباب کہ جو عالم یا طالب علم نہیں ہیں، خاص طور پر ان کی معلومات کے لیے، اور بہت سے طلبہ جنہوں نے یہ باتیں اگر نہ پڑھی ہوں تو ان کے لیے بھی یہ باتیں اہم ہیں کہ کتاب الفتن جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی امت کو خبردار فرما دیا. یہ حضور علیہ السلام کی شفقتوں میں سے ایک بہت بڑی شفقت ہے، رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے
کہ آپ نے امت کو آگاہ فرمایا. آج ہم حضور کی رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں, حضور کی شفقتوں کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ شفقت بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو اتنی شفقتیں فرمائی, ان میں ایک بہت بڑی شفقت یہ بھی ہے کہ حضور نے آنے والے وقتوں کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا. آنے والے وقتوں میں جو فتنے سر اٹھانے والے تھے, ان فتنوں کے آنے سے پہلے حضور نے امت کو بتایا اور بچایا بھی, بتایا بھی ہے اور بچایا بھی. میں نے ان کتاب الفتن کی کئی احادیث میں سے بس ایک حدیث پڑھی ہے, یہ جناب علی حدیث ہے, صحیح مسلم 2886 2886 حدیث ہے. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی, اور دیکھیے انداز دیکھیے اس حدیث کا کتنی اہم حدیث ہے. اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں یہ کتنی اہم محفل ہے, اور اس طرح کی محفل کتنی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن, کہ ان قریب فتنے ہوں گے. یہ پہلے سے خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ستکون فتن, کے فتنے برپا ہوں گے. اچھا, ان فتنوں میں کون کس کے مقابلے میں بہتر ہوگا, کون سا بندہ, یعنی فتنہ نہیں, فتنے تو سارے غیر بہتر ہیں, کون سا بندہ ان فتنوں کو دیکھنے والا, کون سا بندہ کس کے مقابلے میں بہتر ہوگا. حضور فرماتے ہیں القاعد فیہا خیر من القائم, کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ بیٹھا ہوا شخص یعنی کہ جو اس فتنے میں دلچسپی نہیں لے رہا, اس فتنے کی طرف بڑھ نہیں رہا. بیٹھنا ایک کنایا ہے کہ جو آدمی بیٹھا ہو تو وہ اس کا مطلب اس کام کی طرف, اس چیز کی طرف لپک نہیں رہا, اٹھ نہیں رہا, وہ بہتر ہے من القائم, کھڑے ہونے والے. یعنی جو کسی فتنے کے لیے اٹھا, کسی فتنے کو ذرا میں دیکھ لوں, ذرا میں اس کے ساتھ تھوڑا بہت بیٹھ کر ذرا دیکھ لوں کیا معاملات ہیں ان فتنہ پرور لوگوں کے, یہ دلچسپی کہلاتی. تو القاعد فیہا خیر من القائم فرمایا کہ بیٹھنے والا وہ بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے. والقائم خیر من الماشی, اور کھڑے ہونے والا جو اس فتنے کے لیے اٹھا وہ بہتر ہوگا من الماشی, چلنے والے سے, جو فتنے کے لیے چلنے لگ گیا. یعنی میں تھوڑا چل کر دیکھوں ذرا کیا ہو کیا رہا ہے, ذرا دیکھوں چل کر کہ یہ ذرا ہو کیا رہا ہے. تو فرمایا وہ کھڑے ہونے والا جو ٹھہر گیا ایک جگہ پر, وہ بہتر ہوگا چلنے والے سے. والماشی فیہا خیر من الساعی, اور چلنے والا بہتر ہوگا سعی, سعی کرنے والے, دوڑنے والے, جو فتنوں کے ساتھ دوڑنے لگ گیا. بہت سارے لوگ بہنے لگ گئے, فتنوں کے ساتھ دوڑنے لگ گئے, اور فتنوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس خوبصورتی سے مثالیں دی, گویا سمجھایا ہے کہ فتنوں کے معاملے میں جو جتنا پیچھے رہے گا, جو جتنا اپنا دامن بچائے گا, اتنا بہتر ہوگا اس دور میں وہ. پھر آگے حضور نے فرمایا ایک ایسا زبردست جملہ ہے جو آج کے اس دور کی لوگوں کی یوں سمجھ رہے کہ ایک کیفیت کو واضح کر رہا ہے کہ لوگ کس طریقے سے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد کیا بنتی ہے. بہت پہلے حضور نے جملہ فرمایا, لیکن آج ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ حدیث بالکل صادق نظر آ رہی. حضور نے فرمایا من تشرف لہا, کہ جس نے ان فتنوں کی طرف جھانکا, جس نے ان فتنوں پر جھانکا. کہ ذرا دیکھ تو لوں کلک کر کے, یہ ویڈیو ذرا سن لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ویڈیو ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے, ذرا فلاں فتنے کی بات بھی سن لو ذرا. اب عام آدمی بھی اس طرح سننے لگ گئے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی خالی سننے میں کیا مسئلہ ہے, خالی سننے میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ جتنی جھانکنے کی عادتیں بنی ہوئی ہیں نا بے حیائی کی ویڈیوز میں بھی, جس کی وجہ سے لوگ پھر اس گندگی کی اور غلاظت کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں, ہماری نسلیں برباد اور تباہ ہو رہی ہیں. اور اسی طرح فتنے بازوں کی ویڈیوز کو کلک کرنے کی جو عادتیں بنی ہوئی ہیں کہ ذرا سن لیں, 2 منٹ سننے میں جاتا کیا ہے. حضور نے بہت پہلے کیا خوبصورت جملہ ہے, آج انٹرنیٹ نے یہ چیز سمجھا دی ہے کہ جھانکنا کیا ہوتا ہے, فتنوں میں جھانکنا کیسے ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی نگاہ کا کمال دیکھیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے معاشرے کی عکاسی فرمائی. فرمایا من تشرف لہا, کہ جس نے ان فتنوں میں جھانکا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, کیا فرمایا تستشرفہ, تو فتنے بھی اسے جھانکنے لگیں گے. یعنی فتنہ پھر اسے اپنی طرف بلائے گا, فتنہ پھر اسے اپنی طرف دعوت دے گا. وہ پھر کہے گا ایک اور ویڈیو دیکھ لو, ایک اور ویڈیو, ذرا ایک اور اگلی بات بھی سن لو. ہوتے 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 آہستہ آہستہ اس کا ذہن پھر اس کی طرف مائل ہونے لگے گا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل تھوڑا پہلے اس کے لیے نرم ہوگا, نرم گوشہ ہوگا, پھر اس کو ماننے لگے گا, پھر بالآخر اسی کا ہو کے رہ جائے گا. اور یہی دین کی تباہی ہے, بربادی ہے, عقیدے کا زوال ہے. اور نہیں معلوم کہ پھر وہ بندہ کہاں تک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے روک دیا اسے. اور آگے ایک اور بڑا اہم جملہ ہے,
فرمایا فمن وجد ملجأ او معاذا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن وجد ملجأ، کہ پس ایسے دور میں جو شخص بھی کوئی پناہ کی جگہ پائے، ملجأ او معاذا، ملجا اور معاذ کا ملتا جلتا معنی ہے، ملجا و معاذ پائے، پناہ کی جگہ، یہ کورس ہے نا، یہ ملجا ہے، یاد رکھیے گا یہ حدیث خاص طور پر آپ کے اس پوری محفل پر لفظ بلفظ صادق ہے. یہ آخری جملے کے میں خاص طور پہ اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً او معاذًا، کہ جو شخص ایسے دور میں ملجا و معاذ کو پالے، ملجا و معاذ مانے پناہ کی جگہ کو پالے. اب پناہ کی جگہیں کون کون سی رہ گئی ہمارے پاس؟ گنی چنی جگہ، ٹھیک ہے نا، مدارس دینیہ ہے کہ جہاں بندہ سیکھتا ہے، قرآن و سنت کو ترتیب سے سیکھتا ہے، علماء کی اچھے اہل علم کی صحبتیں ہیں کہ جو کچھ فکر انگیز بات کرتے ہیں، آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں، آپ کو حالات سے باخبر کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کے سنجیدہ کورسز ہیں. یہ ملجا و معاذ یہی ہے اس وقت. تو فرمایا کہ جو بھی ایسے دور میں پناہ کی جگہ پائے فَلْيُعِذْ بِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں پناہ حاصل کرے. تو حضور علیہ السلام نے تو خود گویا کہ ایسی پناہ گاہ میں آنے کی دعوت عنایت فرمائی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ خود دعوت رسول پر لبیک کہنا ہے. ہم سب کی حاضری دعوت رسول پر لبیک ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ جو ایسا ملجا و معاذ پائے تو پناہ لے، وہ جائے وہاں پہ، شرکت کرے وہاں پر. تو الحمدللہ ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ جس نے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہیں سے پھر ہمیں اپنی ترجیحات کو سمجھنا چاہیے. اس پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کیا رہی ہیں اور کیا ہونی چاہیے، کہاں زیادہ پناہ کی جگہ ہے اس وقت. واقعی اب پناہ کی جگہ کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے ہمیں پروگراموں کو، جگہوں کو، کہ جہاں زیادہ سے زیادہ میکسیمم سیکھ سکیں، اپنا وقت اچھا گزار سکیں، بری صحبتوں سے بچ سکیں، فتنہ پردازوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اور ایک حدیث اکثر اور بھی اس حوالے سے پڑھی جاتی ہے، فتنوں کے حوالے سے ضمناً بات آئی ہے تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر مزید کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اہمیت کے حوالے سے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں فتنوں کی کثرت کو بیان کیا، اور یہ بھی اس وقت واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فتنے کس تیزی سے پھیل رہے ہیں. مطلب کوئی ایک فتنہ نہیں ہے کہ جناب ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی ایک فتنہ ہے بس اس کا سب مل کے مقابلہ کرتے، بلکہ کئی فتنے کئی طریقوں سے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی کسی عقیدے پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی عقیدے پہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، کوئی پورے دین اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی جناب علی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی سیرت کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی ختم نبوت کو نشانہ بنا رہا ہے. اور اس کے اندر بھی پھر الگ الگ لباس ہیں. ہاں یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر ختم نبوت پر کوئی فتنہ انگیزی کر رہا ہے تو وہ مل کر کوئی ایک ہی اس کا روپ ہے، نہیں، اس میں پھر فتنوں کے روپ الگ الگ ہیں. ختم نبوت کے معاملے میں فتنوں کے روپ بھی الگ الگ ہیں. ایک تو کئی فتنے ہیں وہ تو الگ ہیں، الہاد و بے دینی، یہ سارے پھر سیکولرزم، سوشلزم اور ایسے بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں چھائی ہوئی ہیں اور لوگوں میں پھیل رہی ہیں. لیکن صرف اگر ہم ختم نبوت کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، اس میں پھر الگ الگ روپ ہیں. مثال کے طور پر کہ قادیانیت وہ تو اپنی جگہ ہے ہی بہت بڑا فتنہ کہ جس نے لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و عزت پر اور آپ کی ختم نبوت پر حملہ کیا. بالکل واضح بات ہے، اور اس کے لیے علماء نے ہر دور میں کوششیں فرمائیں، اور آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلے میں اس فتنے کی روک تھام کے لیے، اپنی نسلوں اور بچوں کو بچانے کے لیے اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیت کے ساتھ ساتھ اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بھی کئی فتنے ایکٹیو ہیں معاشرے میں، جو بظاہر آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہاں سے بھی کوئی خطرہ ہے، بظاہر نہیں محسوس ہوگا، لیکن اچانک کبھی کوئی ایسی بات آئے گی کہ آدمی کی عقل حیران رہ جائے گی. تو یہ فتنوں کی کثرت کی میں بات کر رہا ہوں، پھر دوبارہ اسی بات پر میں آتا ہوں.
تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کی طرف بھی بہت پہلے اشارہ فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں انی لارا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا کوقع المطر، جیسا کہ بارش کے قطرے مسلسل برستے ہیں، بارش گرتی ہے، تسلسل ہوتا ہے بارش میں. جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیسی ہوتی رہتی ہے، مسلسل ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اور مسلسل پانی برستا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے تشبیہ دی. اور فی بیوتکم کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب انٹرنیٹ کے ذریعے فتنہ گھر کے اندر داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ جیب میں فتنہ ہے یا نہیں اندر؟ یعنی موبائل رکھتے ہیں اور وہ سب گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو فتنہ کس طرح گھر میں داخل ہو گیا. پہلے زمانے میں شاید لوگ اس کو اتنا وضاحت کے ساتھ اس کی یہ پکچر اس انداز سے شاید ذہن میں نہ ہو، اسی لیے بعض چیزوں میں صحابہ کرام تعجب بھی کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا، کیا ایسا؟ یہ بعض حدیثوں میں تعجب بھی آتا ہے. وہ اس کی وجہ یہی کہ اس زمانے میں ایسا تصور نہیں تھا کہ گھر میں فتنہ بھائی کیسے گھس جائے گا. کیا ہمارا دروازہ بند نہیں ہوتا؟ کیا ہمارا دروازہ لاک نہیں ہوتا؟ کیسے فتنہ آ جائے گا؟ اب یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ لیکن آج کے اس دور میں کوئی تعجب نہیں ہے، بلکہ حدیث بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں بارش کی طرح. بارش کا پانی بھی اندر گھس جاتا ہے، اندر کیسی نمی آ جاتی ہے اور بارش کا پانی گھر میں آتا ہے، لوگ صفائی کرتے ہی رہتے ہیں اور پھر بھی پانی آتا ہے. ویسے پانی نہیں آتا گھروں میں، ویسے پانی نہیں آتا. یہ سب کی شکایت ہے کراچی میں اور ہر جگہ پانی نہیں آتا، لیکن بارش ہوتی ہے تو سب گھروں میں آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں پریشانی ہے، نہ آئے تب بھی پریشانی ہے، آ جائے تب بھی پریشانی ہے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے گھروں میں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور آج انٹرنیٹ کے ذریعے گھر میں فتنہ اندر گھس گیا. ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کلک کر رہے ہیں. یہ تشرفہ والی بات بھی ہو رہی ہے اور فتنے داخل بھی ہو رہے ہیں. اس لیے بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی اور بچانے کی. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا ابھی ختم نبوت کے حوالے سے کہ اس فتنے کے روپ مختلف ہیں، مختلف قسم کے فتنے ہیں. اب کبھی جناب علی ان کے جو قادیانیوں کے، مرزائیوں کے جو اعلی کار ہوتے ہیں، ان کے حمایتی ہوتے ہیں، وہ بظاہر کھل کر اپنے آپ کو قادیانیوں میں شمار نہیں کرتے، نہ وہ کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پھر معلوم ہے کہ اس پر کتنی لان تان ہوگی اور مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں. تو وہ پھر سیدھے سادے مسلمان بظاہر بن کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پس پردہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار حکمرانوں میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، اب بظاہر ہم اس کو ایک حاکم وقت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری توجہ بھی نہیں جاتی اس طرف کہ وہ ایک حاکم وقت اپنے اس عہدے کا کیسا فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، کیا گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا گمان بھی نہیں جا رہا ہوتا. اور وہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو یا اور دیگر فتنوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جناب علی ان کے پس پردہ وہ حمایتی بنے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھی پھر زبان سے باتیں کھل جاتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض جو ہے وہ ان کے منہ سے کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو اندر چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی خطرناک. اب میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں اس وقت کے جب ایسی کبھی بات آئے سامنے. کبھی کبھی جب ہم حکمرانوں کی تقریریں، گفتگو سنتے ہیں، ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں یہ ارباب اختیار، ارباب اقتدار، کبھی سیرت کانفرنس کریں گے، کبھی کچھ کریں گے. ربیع الاول میں حکمران پارٹی سیرت کانفرنس کرتی ہے، ہر دور کی حکومت یہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بھی مختلف مواقع پہ حکومتیں اپنا اپنا اس طرح کا دینی اسلامی ٹچ دینے کے لیے، اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ بڑے ایک مذہبی طبقہ ہے اچھا خاصا، تو ان سب کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ بہت سے دینی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کہتا، بہت سے بالکل مخلص ہوتے ہیں، یعنی ان کا کسی سے لینا دینا نہیں ہوتا، پس پردہ وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے اپنی باتوں سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اب وہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ اپنی گفتگو میں آپ نے کبھی دیکھا یا سنا ہوگا کہ وہ بات کرتے کرتے اچانک لوگوں کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمینی کا جناب درس دیتے ہیں کہ بھائی حضور بہت مہربان بن کر آئے. اب جب اس طرح حکمران اس طرح کی بات کریں اور اس پہ زور دینے لگ جائے نا، ضرور پھر آپ کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ضرور کوئی خطرہ ہے. اب یہ جو اتنی حضور کی مہربانیاں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کچھ اور مقصد حاصل کر رہے ہیں. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان اور اتنے رحمت بن کر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے تو پھر اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، معافی کا اعلان فرما دیا، فتح مکہ پہ معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پہ. تو جب اتنی معافی دے دی تو پھر آج کے دور میں یہ مذہبی طبقہ قادیانیوں کے خلاف اتنا کیوں سراپا احتجاج ہو جاتا ہے؟ ناموس رسالت پہ آپ لوگ مولوی لوگ اتنے کیوں سیریس ہو جاتے ہو؟ آرام سے بیٹھو اپنے اپنے مدرسوں مسجد میں، خواہ خواہ آپ لوگ جو ہیں اتنے جذباتی ہوئے پڑے ہیں اور سر کٹا دیں گے اور جان لٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور بڑے مہربان بن کر آئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں حضور کی رحمت للعالمین کا لیکچر قوم کو دے دے کر وہ گویا صرف حضور کی سیرت کا یہ پہلو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی جناب علی گستاخ سے، ناموس رسالت کے غدار کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اور گھروں سے باہر آنے کی اور احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پس پردہ وہ اس طرح کی باتیں پھر کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو کھل کے بھی کہہ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب تمہاری ایکٹیویٹیز غلط ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ ایک وہ کھلم کھلا فتنہ قادیانیت تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ جو ان کے حمایتی ہوتے ہیں اس فتنے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بیک فٹ پہ رہ کے یا پیچھے پردے کی آڑ میں، وہ اس طرح کی پھر وہ باتیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اس طرح کے لیکچر آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں. حالانکہ اگر آپ کو ماشاءاللہ حضور کی اتنی ہی عفو درگزر کے واقعات یاد ہیں اور حضور کی رحمت للعالمین اور مہربانی اتنی آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ پوری قوم کو بھی ماشاءاللہ یہ لیکچر دے رہے ہیں، تو یہ رحمت للعالمین کے ہی سائے میں آپ قوم پہ مہربانیاں کریں نا. پھر یعنی خود حکمرانوں کو حضور کی اس رحمت للعالمین سے سیکھ کر قوم کے ساتھ مہربانی کیوں نہیں کرتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ اتنا لیکچر دے رہے ہیں کہ حضور اتنے مہربان، حضور نے اتنا معاف کر دیا، تو آپ اپنے سیاسی حریف کو معاف کر دیں. مگر وہاں تو سیاسی حریف کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں جیل میں، پھر وہ جب اوپر آتا ہے تو وہ گھسیٹتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رحمت للعالمین کا لیکچر حقیقت میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گستاخوں کی حمایت کے لیے، ناموس رسالت کے غداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے کچھ یہ سبق یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، واقعات چن چن کر، اور وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں. ورنہ اتنی ان کو مہربانیاں اور حضور کی شفقتیں یاد ہیں تو کریں نا، آگے بڑھیں اور تمام سیاسی دشمنوں کو معاف کریں، ملک و ملت کی خاطر سارے مل کے بیٹھ جائیں. کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. تو وہاں تو حضور کی مہربانی نے یاد نہیں آتی. تو یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اچھی طرح سے توجہ رکھنی چاہیے کہ کہاں سے کیا کیا آوازیں آتی ہیں اور کن لفظوں اور کن باتوں کی آڑ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات. اچھا پھر ایک اور طبقہ ہے، وہ عدالت والا طبقہ ہے. عدالت میں جو بیٹھے ہوئے وہ ان کا بھی تو ایک بڑا عہدہ ہے نا، وہ بھی کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہے. عدالت کا عہدہ جن کو مطلب منصب قضاء حاصل ہے، جو فیصلے کے کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. ان میں بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں وہ بعض کے جو ملے ہوئے ہوتے ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں. سب ظاہر ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، جو دین سے غداری کرتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں. وہ پھر اپنی اس کرسی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے ایسے گستاخوں کا، ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا، تو وہ وہاں پر جناب علی پورا اپنی کرسی کا غلط فائدہ اٹھا کر ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ روپ ان کے الگ الگ ہے. ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی طرف توجہ رکھیں، کسی قادیانی یا کسی مرزائی کی طرف، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی فتنہ، لیکن ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی مختلف لباسوں میں ہوتے ہیں، مختلف حلیوں میں ہوتے ہیں. چنانچہ 2024 کے فروری میں قاضی فائز عیسیٰ کیس کے نام سے جو مشہور فیصلہ آیا، بدنام زمانہ فیصلہ آیا، وہ بعد میں بڑی مشکل سے کچھ صحیح ہوا علماء کے احتجاج پر، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احتجاج پر. ورنہ
جو اصل انہوں نے پہلی دفعہ میں وہ فیصلہ جاری کیا قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس میں، جو حضرات واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو واقف نہیں ہیں ان کو بھی واقف ہونا چاہیے نا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، خصوصاً ان چیزوں میں دلچسپی ہونی چاہیے، ان چیزوں کی معلومات ہمیں رکھنی چاہیے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ملک میں کس طرح کی جناب علی فیصلہ سازی یا قانون سازی یہ لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یا نوجوانوں کو اور آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کو کن خطرات سے دو چار کر. آج اگر ہم نے تحفظ نہ کیا، آج اگر اس طرح کے شعور ختم نبوت کے عنوان سے یا شعور ختم نبوت کے مقصد سے کورس نہ کروائے تو آنے والے وقتوں میں تو کل کو جب یہ فیصلے مسلط ہوں گے تو کوئی اللہ نہ کرے احتجاج کا بھی شعور نہیں ہوگا نا، کیونکہ جب ختم نبوت کا ہی شعور نہیں ہے اور ان کی سازش کو ہی نہیں سمجھ رہے ہم، تو کل کو پھر جناب علی جو فیصلہ آئے گا ہم ظاہری نظر میں دیکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اور یوں وہ اپنی لفاظیوں میں کھیل کر وہ مسلط کر جائیں گے اور لوگوں کے اندر ایسے اچھے افراد ہی نہیں پائے جائیں گے. یہ ایک اس کمی کو بھی سمجھ لیں کہ پورا کرنا ہے. اس طرح کے کورسز کے ذریعے گویا ہم ایک امانت، بزرگوں کی امانت بچوں میں منتقل کر رہے ہیں. جیسے ہم نعت جب پڑھتے ہیں تو عشق رسول منتقل کر رہے ہیں نا، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں. تو علم کی جو امانت ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کی جو امانت ہے، جو تحفظ ختم نبوت کی امانت اور قرض ہے، وہ امانت بچوں میں، نسلوں میں، نوجوانوں میں، اولادوں میں کیسے منتقل کریں گے جب تک اس طرح کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوگی. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کی جو کوشش ہے وہ دراصل ان بزرگوں کی امانت کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں، تاکہ اس وقت تو جو ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں چلیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے بعد آنے والے لوگ جب سنبھالیں گے تو ان میں اچھے شعور والے موجود ہوں، وہ اس امانت کو اور آگے پہنچائیں. اس طرح سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ کہ جو حضور نے صدا لگائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ کہ جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچائے. یہ امانت کا ایک تسلسل حضور نے پیدا کیا. تو اس میں تو عقیدہ تو سب سے ٹاپ پر ہے، کیونکہ عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر عمل فائدہ نہیں دے گا. اس لیے عقیدے کا تحفظ وہ سب سے اولین ذمہ داری ہے. تو اب وہ عدالت والوں نے اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی قادیانیوں کی خوشی میں اور جناب علی ان کے آقاؤں کی خوشی میں. تو انہوں نے اپنا حصہ ملایا، حکمران اپنا حصہ ملاتے ہیں، ججز جو ہے جو ان میں اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اپنا حصہ ملاتے ہیں، صحافی بعض ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنا حصہ ملاتے ہیں. ٹیلی ویژن پر کبھی کبھی اسکرین پر ختم نبوت کے تحفظ کی خبر نہیں چلے گی، ختم نبوت کے تحفظ کی خبر کو دبا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور قادیانی کو جناب علی ایک پتھر لگ گیا، ایک پورا مسلمان کچلا جائے، مر جائے، وہ خبر کو شاید کہ چھوٹا سا چلا دیا جائے، لیکن اگر ایک قادیانی کو یا کوئی کسی بھی ناموس رسالت کے معاملے میں کسی اس کی گستاخی کی وجہ سے، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا تو سارا میڈیا تعزیت کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ سارے تعزیت کرتے نہیں کرتے. اب میں نہیں کہتا کہ میڈیا میں سب ان کے حامی ہوتے ہیں، کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ کے کیا معاملات ہیں. ہم اس وقت یہ بحث نہیں کر رہے کہ یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں وہ سب پر ہم اپلائی کر رہے ہیں ان بعض سرکردہ لوگوں کی کہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت کے دن سامنا کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں اپنے قبر و حشر کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں. تو یوں ہمارے اس ملک میں ان مختلف طریقوں سے ذہن سازی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے. تو بہرحال ابھی جو بات میں کر رہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اس مبارک ثانی کیس کے حوالے سے، تو اس میں وہ کیس یہ تھا کہ اس ملزم اور مجرم نے بلکہ وہ 2019 میں اپنی قادیانیوں کی ایک تقریب میں، وہ پیرنٹس چونکہ آئے ہوئے تھے اسکول یا کالج کی وہ تقریب تھی اور اس میں سب جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے انوائٹڈ تھے، تو اس میں جناب علی اس نے وہ اپنے مرزا ملعون کی تفسیر، جس کا نام تفسیر صغیر ہے، قرآن کی تفسیر. ہمارے ہاں تو اس کو تفسیر کہنا بھی درست نہیں، لیکن چونکہ صرف اس کا نام ہی یہی ہے میں اس لیے وہ نام لے رہا ہوں، ورنہ تو ہمارے نزدیک کوئی بھی ایسا معزز لفظ کہ جو ہمارے دین اسلام کا شعار ہو، اس لفظ کے ساتھ ان کی کسی چیز کا ذکر کرنا درست نہیں.
ہاں اللہ کہ چونکہ نام ہی یہی ہے تو تعارف کے لیے، پہچان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کی کتاب کا نام ہی تفسیر صغیر ہے، ورنہ وہ تفسیر کہلانے کے تو لائق ہی نہیں ہے۔ تفسیر تو بہت اچھا لفظ ہے بھائی، وہ تو قرآن کی اصل صحیح تشریح کو تفسیر کہتے ہیں، تو انہوں نے تو اس کے اندر تفسیر صغیر کے اندر قرآن کے معانی کو اور جو بھی تفسیر و تشریح اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور آیتوں کو کہ جس کا مرکز و محور یا جس کا مفہوم حضور کی ذات تھی اس کو وہاں سے ہٹا کر قادیان کی طرف پھیر دیا۔ اس کی پھر بہت ساری مثالیں، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ صرف اس پر یہ گفتگو اگر میں کرتا تو کئی مثالیں ہیں، اور جو اس وقت کے جب یہ فیصلہ آیا تھا عدالت سے تو اس وقت ماشاءاللہ بہت سے ہمارے علماء نے اس پر مفصل فتوے لکھے اور اس تفسیر صغیر کا پورا علمی جائزہ پیش کیا کہ کس آیت کے تحت کیا گڑبڑ کی انہوں نے، کس آیت کے تحت کیا کیا ہے۔ ایک آیت چلیں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں مختصر سی، کہ یہ جو ہم اکثر سورہ بقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں نا، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر کہ جو بما انزل الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اس سے ہم ختم نبوت کا اشارہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی حضور کے بعد بھی کتاب آنی ہوتی تو پھر آگے اللہ فرماتا وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا نا کہ آپ کے بعد بھی جو نازل کی جائے گی متقین وہ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن یہاں من قبلک پر وقف ہو گیا، جو بات ما انزلہ والی چل رہی تھی وہ مکمل ہو گئی، تو لہٰذا حضور کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے ختم نبوت کا واضح اشارہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قادیانیوں کے لیے مشکل مرحلہ ہے، تو اس طرح انہوں نے تفسیر صغیر میں پھر یہاں تحریفیں کی ہیں۔ کیا کیا انہوں نے کہا جی آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں وبالآخرۃ جو آ رہا ہے آخرت، کہہ رہے ہیں اس آخرت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آخرت کہلاتا ہے، کہہ رہے نہیں اس کا آخرت ان کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والی نبوت، آخرت بھی وہ جگہ جو بعد میں آئے گی، کہہ رہے وبالآخرۃ بعد میں آنے والی جو نبوت ہے ہم یوقنون، اس پر بھی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے قادیانیت کو ثابت کیا، دیکھ رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے۔ اس ایسی تفسیر صغیر کو وہ بانٹ رہا تھا مبارک ثانی سر عام، اور اس پر ہمارے جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ وہ جو پہلی دفعہ فیصلہ آیا تھا فروری 2024 میں، اس میں یہ کہا ہے اور مذہبی طبقے کو سنائی باتیں، کہا کہ کیا آپ لوگ یہ بات بات پہ باہر آ جاتے ہیں اور احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اور وہ، سب کو آزادی ہے ملک میں۔ یعنی جج صاحب نے نہیں معلوم کہ اس حالت میں یہ فیصلہ لکھا ہے، نہیں معلوم، وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں انہیں خود بھی پتہ نہیں۔ بھائی پاکستان کا کم از کم قانون اور آئین تو سامنے رکھ لو کہ کیا کسی قادیانی کو یہ اجازت حاصل ہے، آپ کا آئین کیا کہتا ہے جس کے آپ علم بردار بن کر بیٹھے ہو کرسی پر، کم از کم وہی صحیح سے آپ ریڈ کر لو، پڑھ لو۔ شریعت اور دین کی معلومات ایک طرف فی الحال، اگر وہ آپ کو نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے آپ معذور ہیں اس میں کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ کورس، مگر آپ کا جو قانون لا پڑھ کر آپ بیٹھے ہو کرسی پر وہ تو پڑھ لو کہ اس میں قادیانیوں پر کیا کیا پابندیاں ہیں۔ تو پابندیاں پڑھے بغیر کہہ رہے ہیں کہ سب کو آزادی ہے، حالانکہ ہمارے پاکستان کے قانون میں، آئین میں جو یہ قادیانیت ایکٹ ہے جس میں ان پہ پابندیاں لگی ہوئی، اس میں وہ ساری شقیں مینشن کی ہوئی ہیں کہ ان کو اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے کھلے عام یعنی اس طریقے سے، اور دیگر جو مسلمانوں کے شعار ہیں یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے پاس شاید کہ کچھ باتیں اس وقت اگر نوٹ کی ہوئی ہیں، اگر مجھے آسانی سے مل گئی تو میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تعزیرات پاکستان 298 با، بریکٹ میں با ہے، تعزیرات پاکستان 298 با میں درج ہے کیا؟ نمبر 1 قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کہ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے الف رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفہ مسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے،
با رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے. جیم رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے. دال یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے, اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب ہوگا. آگے مزید تفصیلات موجود ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت جو ہے جتنا گفتگو کا تھا وہ تقریباً اختتام پر ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے وہ بھی میں عرض کر دوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کا ایک فیصلہ ہے, وہ بھی اس وقت میرے سامنے سنن بیہقی کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سے یعنی وہاں کے عیسائیوں سے جزیہ لینے پہ, ٹیکس لینے پہ جو مصالحت کی تو ایک معاہدہ لکھوایا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاہدہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے تمہیں مسلمانوں میں چوڑا ہو کر چلنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو زیادہ معزز بنا کر یا مسلمانوں جیسا لباس, مسلمانوں جیسا حلیہ, ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں. اب حضرت عمر فاروق کے الفاظ دیکھیا, حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جو معاہدہ لکھوایا ان عیسائیوں کے ساتھ وہ یہ ہے, وَلَا نَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِّن لِبَاسِهِمْ, ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کے لباس میں مشابہت نہیں کریں گے. من قلنسوۃ ولا امامۃ, نہ ایسی ٹوپی نہ ایسا امامہ, ولا نعلین, ایسی جوتے بھی نہیں پہنے. یہ فاروق اعظم لکھوا رہا کہ مسلمان جیسے جوتے اگر پہنتے ہیں جس کو دیکھ کر لگے کہ مسلمانوں کے جوتوں میں شمار ہوتا ہے, ایسا اگر انہوں نے پہنا تو فرمایا کہ اس پہ بھی سزا دی جائے. سیدنا فاروق اعظم نے اس قدر اس معاملے میں ان کے اوپر پابندی لگائی اور فرمایا ولا فرق شعر, نہ بال ایسے بنائیں گے, ہیئر اسٹائل بھی ویسا نہیں رکھیں گے جیسا مسلمانوں کا ہوتا ہے. یہ بھی سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا. ولا نتکلم بکلامہم, نہ ان جیسی باتیں کریں گے کہ مسلمانوں کا لب و لہجہ اپنا کر تاکہ لوگوں کو ورغلائیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. ولا نتکنا بکناہم, نہ مسلمانوں کی کنیت تمہیں رکھنے دیں گے ہم, نہ ان جیسی کنیت, نہ ان جیسا انداز گفتگو, نہ ان جیسا ہیئر اسٹائل, نہ ایسے جوتے, نہ ایسے امامہ اور ٹوپی, یہ ساری چیزوں پابندی لگا. اب جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سب کو آزادی ہے جی, قادیانی اپنی تفسیریں بانٹیں, ہر ایک کو جو مرضی کرتا رہے, ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب کوئی قانون نہیں ہے, جو مرضی کرتا رہے. تو آپ تو خود کرسی پہ قانون دان بن کے بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ آیا جی, جس پر ظاہر ہے ہر طرف سے پھر آواز اٹھی اور ان کو ریویو پہ جانا پڑا. ریویو کے بعد جب فیصلہ آیا پھر اور اس میں بھی سقم باقی تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو پوری طرح سے وہ لوگوں کا احتجاج قابل قبول نہیں تھا, کیونکہ اگر پوری طرح احتجاج کو قبول کر لیں تو سارا فیصلہ ہی بدل جائے گا اور پھر وہ بیرونی آقاؤں کا مسئلہ ہو جائے گا اور بھی بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے پھر کچھ ایسا عجیب و غریب ملا جلا فیصلہ دیا. پھر بات دوبارہ آواز اٹھی تو پھر جا کر کے تیسرے مرحلے میں جا کر وہ فیصلہ صحیح ہوا. تو یہ اس ملک میں صورتحال ہے کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت پر ایسا بعض اوقات سمجھ لیں کہ ماحول بنایا جاتا ہے. تو اس لیے اس دور میں جس میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, جی رہے ہیں, اس میں کوئی ایک فتنہ نہیں ہے, کئی فتنے, پھر ہر فتنے کے اپنے اپنے مختلف سپورٹرز ہوتے ہیں, حمایتی ہوتے ہیں, اور وہ بیک فٹ پہ رہ کر, پیچھے رہ کر وہ جناب علی اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کا ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس کس طریقے سے یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ٹاپک ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے, کورس ہی پورا عقیدے کے حوالے سے ہے, تو عقیدہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل. عمل جیسے ہم روز نماز پڑھتے ہیں, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ اور بہت سارے اعمال ہیں. لوگوں کے ساتھ خدمت خلق ہو گئی, خدمت انسانیت ہو گئی, بھلائی, کھانا کھلانا اور وغیرہ وغیرہ, یہ سارے اعمال ہیں. اور عقیدہ وہ ہے جو انسان کے دل میں مضبوطی کے ساتھ جو چیز قائم ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. عقد سے بنا ہے, عقد کہتے ہیں باندھنے کو, بیدہی عقدۃ النکاح جیسے ہوتا ہے عقدہ گٹان باندھنا, تو بہرحال باندھنے کو عقد کہتے ہیں عربی میں. تو عقیدہ اس کا مطلب ایسی چیز جو صحیح سے بندھی ہوئی ہو,
جو آپ کے دل میں خوب اچھی طریقے سے باندھ دیا گیا ہے وہ عقیدہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک عقیدہ ہو گیا، ایک عمل ہو گیا. یہ دونوں چیزیں اسلام میں بہت اہم ہیں، لیکن سوال یہ کہ زیادہ اور اولین اہمیت کس کی ہے پہلے نمبر پر؟ تو پہلے نمبر پر وہ اہمیت عقیدے کی. جب بھی عمل فائدہ دے گا آخرت میں، اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ عمل دنیا کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے مفید ہو سکتا ہے، لیکن وہ آخرت میں مفید نہیں ہوگا. وہ بہت سے لوگ جو خدمت انسانیت کر رہے ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ نہیں ہوتا ان کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کو دنیا میں رسپیکٹ ہے اور وہ جو بھی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اس پر کوئی ان کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا. لیکن اگر عقیدہ بھی ہو ساتھ میں تو پھر سبحان اللہ، نور لنا نور ہے کہ عقیدہ بھی ان کو ملا اور عمل بھی ان کا اچھا ہے، کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، تو یہ بہت زبردست ہو گیا. قرآن میں اس کی طرف واضح اشارے موجود ہیں کہ عمل صالح، خدمت خلق یا خدمت انسانیت جبھی کام دے گی آخرت میں کہ جب ایمان سلامت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، لیکن آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ مومن بھی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. تو یہ دیکھیں نا قید کیا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، کہ وہ مومن بھی ہو. تو یہ کنڈیشن لگائی اللہ نے. تو عقیدہ اس طور پر بہت اہم ہے. اسی لیے جب انسان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو وہ جو قبر میں سوالات ہیں وہ سارے کے سارے عقیدے کے ہیں، عمل کا کوئی سوال نہیں. قبر میں سارے سوالات عقیدے کے ہیں اور آخرت میں سارے سوال عمل کے ہیں، وہاں عقیدے کا سوال نہیں ہے. یہ فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دو جگہ سوالات کیوں ہیں، قبر میں اور آخرت میں؟ تو یہ دو الگ الگ گویا پیپر ہیں، دو الگ الگ آپ کے امتحان ہیں. ایک پیپر عقیدے کا ہے، ایک پیپر عمل کا ہے. پہلا عقیدے کا رکھا ہے اللہ نے تاکہ اہمیت کا اشارہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو قبر میں جو بھی سوال ہے وہ عقیدے کے. من ربک، توحید کا سوال ہو. ما دینوں کا، دین کون سا ہے، عقیدہ ہی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ عقیدے کا سوال ہے. نماز کا نہیں پوچھا جا رہا قبر میں. کھانا کھلاتے تھے بھوکوں کو، خدمت انسانیت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، خدمت خلق تھی یا نہیں تھی تمہارے اندر، کتنی ہمدردی تھی. تو اب یہ جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہی سب کچھ ہے، عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو قبر میں تو ان سے پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ تم کھانا کھلاتے تھے کہ نہیں کھلاتے، دسترخوان لگاتے تھے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے، وہ اپنی جگہ بہت اہم کام کر رہے ہیں سارے، لیکن اپنی اہم کام کا انکار کرتے ہوئے عقیدے کا انکار تو نہ کرو نا. ہمیں ہمارے ساتھ سمجھنے کے معاملہ لوگوں کا یا لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ مشکل اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنا کام کرتے کرتے عقیدے کی اہمیت پر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر جا کر پرابلم پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر. اب جیسے بعض اوقات در و دیوار پر یا یہ پل وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے. اس طرح کے جملے وال چاکنگ کی جاتی ہے. یہ اصل میں لوگوں کا ذہن چینج کرنے کے لیے نا یہ دیواروں پہ اس طرح کے جملے لکھے اور لکھوائے جاتے ہیں کہ بار بار لوگ گزریں گے یہاں سے، بائک والا فلانے والا، تو یہ دیکھے گا کہ ہاں بھائی میرا مذہب انسانیت. واہ واہ کیا الفاظ ہیں، کیا خوبصورتی ہے ان لفظوں میں، کتنا درد ہے انسانیت کا. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کو اسلام کہنے اور اسلام لکھنے میں کیا ہو رہا تھا اور موت آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں جی وہ پھر کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو مسئلہ ہو جائے گا، تو ہم نے انسانیت لکھ دیا تاکہ پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو وہ جو پھر قرآن نے کہا ہے وہ آیت بھی پھر نہ پڑھی آپ. قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو بے شک مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور آپ لکھ رہے ہیں دیوار پہ یا پل پہ کہ میرا مذہب انسانیت ہے. تو آپ کو انسانیت کا اتنا ہی ماشاءاللہ درد اور احساس ہے تو آپ یوں لکھ دیں کہ میرا مذہب اسلام ہے جس نے سب سے زیادہ انسانیت کا درس دیا ہے. آپ یوں لکھ دو بھائی، آپ کو دین اسلام کا دعویٰ اور نعرہ بھی ہو جائے گا اور انسانیت کا پیغام بھی پہنچ جائے گا. لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے. آپ دیکھیے گا کبھی آپ کی نظر سے بھی گزریں گی اس طرح کی چیزیں.
تو بہرحال یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہن سازی یا ذہنوں کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہیں سے پھر آگے چل کر وہ لوگوں کو دین اسلام سے آزاد کر کے ان کو ایک آزاد ماحول، وہ سو کالڈ آزاد، یعنی اپنے گمان میں وہ جس کو آزادی سمجھ رہے ہیں وہ اس طرح کی آزادی کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور بات میں جو ابھی کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ عقیدہ عمل کے مقابلے میں پہلے ہے، پھر عمل کی اہمیت ہے، جس کا آپ نے اندازہ کر لیا کہ آخرت میں پھر تمام سوالات عمل کے ہیں، وہاں عقیدے کا نہیں. قبر میں سارے سوالات عقیدے کے کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی میں اس میں شامل کر لوں گفتگو میں، تاکہ آپ کو مزید اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے اور اس وقت کی ضرورت کا بھی اندازہ ہو جائے، کہ اس وقت جتنی بھی یہ فتنہ انگیزی ہے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو لوگ بھی جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، چاہے اندرون ملک یا بیرون ملک، کتنی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کس کو تیار کرتے ہیں فتنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ایک یہ بھی بات غور طلب ہے کہ آخر اسی عقیدے پر اتنی لیدے کیوں ہیں؟ بھائی عقائد تو بہت سارے ہیں نا، عقیدے، جب ہم بات عقیدے کی کرتے ہیں تو عقائد تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اسی عقیدے پہ کیوں، اور مختلف ادوار میں رہا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جس طریقے سے لشکر کشی اور جہاد اپنے مجاہدین کا لشکر تیار کیا، اور باقاعدہ وہ سب گئے اور جام شہادت بھی نوش کیا انہوں نے، لیکن فتنے کا خاتمہ کیا. پھر مختلف ادوار میں ہوتا رہا. ہمارے اپنے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا پہلے بھی اور اب بھی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جناب علی پھر ہمارے اپنے اسی دور میں حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایسے بہت سارے جلیل القدر علماء کہ جنہوں نے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی زندگی سب اس کے لیے قربان کر دی. تو آخر اتنا ایک طرف اس طبقے نے اتنے تحفظ کے لیے کوششیں کی، دوسری طرف ان لوگوں نے بھی جناب لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، آخر اس عقیدے پر ہی کیوں؟ تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے جو کہ علماء نے بیان بھی فرمائی ہے، وہ یہ کہ دراصل جو سب سے زیادہ کافروں کو، انگریزوں کو پریشانی ہے وہ اسی عقیدے سے ہے. کیونکہ جب ختم نبوت کی ہم بات کرتے ہیں کہ دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب وہ جو چینجنگ کا معاملہ ہے دین اسلام کی بنیادوں میں، اس کے ارکان میں، اس کے عقائد میں، تو وہ بات ختم ہو گئی، وہ دروازہ ہی بند ہے. کیونکہ چینجنگ کے لیے بھی پھر کوئی نبی چاہیے کہ جو آئے اور پھر وہ لوگوں کو بتائے کہ بھائی وہ جہاد کا حکم ماضی میں تھا اور اب تم پہ جہاد ہم نے معاف کر دیا ہے. یہ بات کوئی غیر نبی تو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ حضور تو فرما چکے کہ جہاد جاری رہے گا. اس سے پریشانی ان لوگوں کو کہ یہ جو جہاد ہے یہ دراصل امت مسلمہ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ کبھی بھی اگر ان میں بیداری آتی ہے یا آئی ہے یا آ گئی تو پھر ان کے آگے پھر کوئی بھی ہمارا ہتھیار وہ کامیاب نہیں. ٹھیک ہے، برسوں کی لڑائیوں جنگ کے بعد بھی بالآخر ان کو ہتھیار رکھنے پڑتے ہیں اور یہ پوری طرح کچلنے میں ناکام رہتے ہیں. دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا ہوا، کتنا عرصے تک یہ صہیونی طاقتیں لگی رہی، امریکہ کی مدد بھی آ گئی اور سب کچھ آ گیا، مگر بالآخر اس کو جو سمجھتے رہے، وہ چاہ رہے تھے کچلنا، وہ ناکام رہے. علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکل. تو یہ روح محمدی، جہاد کی اصل روح محمدی، اسی سے پریشانی. اب یہ چاہتے ہیں کہ جہاد کو منسوخ کیا جائے. تو جہاد کیسے منسوخ ہوگا؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو منسوخ کرنے کے لیے پھر کوئی نبی اور رسول چاہیے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کوئی آئے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی پھر ہے ہی نہیں. اب جب کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو کہا جی پھر ایک اپنا ہی بنا کے لے آؤ. اس لیے وہ پھر اپنا لے کر آ گئے نبی اور رسول، جس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو یا جس کو بھی. وہ اس لیے یہ نت نئے مطلب فتنے برپا کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ اس نبوت کا، جھوٹی نبوت کا مسلمانوں کے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ تصور رکھا جائے
اور یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں اس میں واضح لکھا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ ہمارا مقصد یہ جہاد کا خاتمہ ہے. یہ مرزا قادیانی کی اپنے کتابوں میں یہ باتیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ جہاد کا خاتمہ اور سلطنت برطانیہ کی اطاعت کرنا ہم پہ فرض ہے. سلطنت انگلیشیہ بھی کا ایک جگہ پر تو اس نے یہ نئی نئی ترکیبیں سنیں ذرا. سلطنت انگلیشیہ اور سلطنت برطانیہ، ان کی اطاعت، ان کی غلامی ہم پر سب سے اہم فرض ہے. اور میں تم سب کو یہ کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے لوگوں کو، میں تم سب کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تمام فرضوں میں سب سے اہم ترین فرض ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں میں مفہوم بتا رہا ہوں. ابھی حوالے اگر میرے سامنے ہوتے تو پھر آپ ان تمام باتوں کو سن لیتے. یہ ہمارا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن میں ضمناً بس عرض کر رہا ہوں یہ باتیں. تو یہ اصل وجہ ہے کہ اس کو لایا اسی لیے گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ اپنا جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا الہامی کتاب وہ آ جائے تو یہ مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ ختم ہو. جہاد کو منسوخ کرنے کی جو ان کی ایک سازش اور ذہن ہے وہ بھی بروئے کار لایا جا سکے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو الحمدللہ پھر ہر دور میں اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ایسے مجاہدین عطا فرمائے ہر دور میں کہ جو کھڑے رہے اس کے آگے، اس سیلاب اور اس فتنے کے آگے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اصل بات وہی ہے کہ یہ تو سب کچھ تب ہوگا کہ جب ہم پہلے اس کا شعور پیدا کریں. ہمیں پہلے پتا ہو کہ فتنہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس کس سطح پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بس آخر میں بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر ہمیں صحیح معنی میں شعور نہ ہوگا، پتہ ہی نہ ہو، تو ہم صرف شاید کہ ایک ہی جہت میں سوچ کر ہم سمجھیں گے کہ ہم اس ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے پہرا دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ لٹریچر کی سطح پر، لٹریچر کی دنیا میں کس کس طرح سے لوگوں کو ختم نبوت کے معاملے میں ورغلایا جا رہا ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے افراد تیار نہیں کر پائیں گے. اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں اس سطح پر یا اس راستے سے کس کس طرح سے ختم نبوت پر کے خلاف کام کیا جاتا ہے، تو ہم کبھی بھی شاید اس جہت سے نہ سوچیں گے نہ ویسے افراد تیار کریں گے. اسی طرح میڈیا کی سطح پر جو فتنہ انگیزی ہوتی ہے، اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو کبھی بھی شاید ہم اس کے لیے افراد تیار نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم صرف سمجھیں گے کہ بس ایک ہی ہم نے کام کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے جی کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کر ہم لوگوں کے سامنے ایک ختم نبوت کے بارے میں ہم گفتگو کر لیں، ختم نبوت پر ہم تقریر کر لیں، ہم ان سے نعرے لگوا لیں لوگوں سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دور دور تک نعرے کی آواز جائے گی تو ان کو بھی ختم نبوت کا پتہ چلے گا. تو ہم بس صرف اسی جہت سے شاید کام کرتے ہی رہ جائیں گے، اور پتہ چلا کہ جو دیگر اور جہتیں تھیں، دیگر راستے تھے، وہ وہاں سے بہت کچھ اپنا کام کر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم صرف نعرے ہی لگاتے رہ گئے، یا لوگوں کو ہم صرف ختم نبوت کی ایک تقریر کر کے رہ گئے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس لیے چونکہ فتنہ جب مختلف شکلوں میں آ رہا ہو اور مختلف راستوں سے آ رہا ہو تو ہر سطح پر اور ہر اس جہاں سے نقب لگائی جا رہی ہو نا وہاں پر بندے موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، صحافیوں سے بات کرنے کے لیے، میڈیا سے بات کرنے کے لیے، اسی طرح جناب ان ججز سے بات کرنے کے لیے ہر سطح پر اچھے اعلیٰ افراد کی بڑی اس وقت ضرورت ہے، اور اس کے لیے بالکل انیشل اسٹیج سے پھر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہر جگہ پر اس کا شعور ہمیں پیدا کرنا چاہیے. تو یہ الحمدللہ اس کے لیے یہ کورس منعقد کیا گیا ہے، اور ختم نبوت کی اہمیت کو ہم سب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں. اور ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے کسی بھی فیلڈ میں کوئی یوں سمجھنے کی رسائی دی ہے، تو وہ چاہے کوئی سا بھی شعبہ ہو، آپ میں جتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ شعبہ یہ نہیں ہے دین سے، یعنی کسی تبلیغ کے شعبے سے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی اپنی کسی بھی سطح پر کوئی بھی ہے، ختم نبوت کی بات اور ناموس رسالت کے حوالے سے شعور ضرور اسے اپنے اپنے انداز سے پیدا کرنا چاہیے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری، یہ صرف کسی ایک خاص مخصوص حلیے کا کام نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھائی اس طبقے کا اور اس حلیے والوں کا کام ہے ختم نبوت کی بات کرنا یا حفاظت. یہ ہر ایک کا کام، داڑھی ہو نہ ہو، سر پر ٹوپی امامہ ہے نہیں ہے، کوئی جناب سوٹڈ بوٹڈ ہے، کوئی جبے میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی دستار میں ہے،
ختم نبوت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور عقیدہ یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا تحفظ بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پاکستان کے ایک مایا ناز بہت بڑا نام ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ان کے نام سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اب دیکھیں ان کی فیلڈ کیا ہے، وہ ایٹمی سائنسدان تھے تو ظاہر ہے کہ سائنس ہی ان کی فیلڈ ہے، یہی اسی میں ان کی پوری زندگی گزر گئی۔ لیکن اس کے باوجود اس فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ ختم نبوت کی بات کیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ختم نبوت کی بات کرتے، اور ان کا کہا ہوا کہاں کہاں تک سنا جاتا تھا یہ آپ سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ان کی آواز بیرون ملک تک جاتی تھی، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی ترجمانی تھی دین اسلام کی۔ اس سطح کا، اس کیلیبر کا آدمی جب بات کرے تو اس کی پھر ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک دوسرے انداز سے اس کو سنا جاتا ہے۔ تو وہ جیو کے ایک پروگرام میں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تھے، عبدالقدیر صاحب، اور انٹرویو یا سوال جواب کا غالباً سیشن تھا، تو ان سے پوچھا گیا، کوئی بات چیت چلتی رہی، تو آخر میں انہوں نے، بھوپالی تھے وہ، بھوپال کے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، تو انہوں نے پھر اپنی اس قوم کی ایک فضیلت بتائی کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ہماری اپنی قوم میں جن ایک دو باتوں پر فخر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کلپ بہت وائرل بھی ہوا تھا، کبھی کبھی آ جاتا ہے گھومتے گھومتے، آپ لوگ بھی کبھی اگر آ جائے تو سنیے گا ذرا، بڑی اچھی بات فرمائی ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھیں ہم بھوپالی ہیں، بھوپال کے رہنے والے ہیں، اور مجھے اپنی قوم پر دو وجوہات سے بڑا ناز ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری قوم میں، وہ کہتے ہیں ہماری بھوپالیوں میں کبھی کوئی وطن کا غدار پیدا نہیں ہوا، کسی نے وطن سے غداری نہیں کی، سب وفادار وطن کے ساتھ، ملک کے ساتھ۔ اور دوسرا کہ فخر یہ ہے کہ ہماری قوم بھوپال میں کبھی کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ جملہ انہوں نے کیوں اپنی گفتگو میں شامل کیا؟ نہ کرتے بھائی وہ، اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی خوف ہوتا کہ مجھ سے میرے سائنسدان ناراض ہو جائیں گے اور دیگر کچھ طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، حکمرانوں کو یہ برا لگے گا کہ یہ اضافہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں، چھوڑیں آپ اس بات کو، آپ صرف اپنے بھوپالیوں کی کوئی بات کر کے نکل جائیں۔ چاہتے تو کر سکتے تھے نا، لیکن بس ان کے دل میں ختم نبوت کی محبت تھی تو انہوں نے یہ بات کہی نا، بالکل واضح طور پہ کہی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب اس کی اہمیت کو سمجھ لیں گے نا عقیدے کی، اور اس کورس کو مزید آگے سنیں گے انشاءاللہ، بڑے اچھے اچھے عنوانات ہیں، میں نے آگے دیکھا آپ کے پوسٹر میں، اور بڑے اہم علماء ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اصل تو آگے آ رہے ہیں علماء کرام انشاءاللہ، اور اصل ٹاپکس تو آگے ہیں، اس لیے آپ لوگ بالکل اپنی ہمتیں اور آگے بڑھائیے، جس میں تاریخی پس منظر اور دور حاضر میں اس کے مقاصد، الہاد و بے دینی پھیلنے کے اسباب، یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ابھی بس میں نے تو صرف یہ موجودہ دور میں جو فتنوں کا دور ہے اور اس میں کس کس طرح سے لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے صرف آپ کو چند باتیں عرض کی ہیں، باقی اصل باتیں تو بہت اہم آ رہی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں سے جو جہاں پر بھی ہے، جس سطح پر بھی ہے، وہ اسے اس عقیدے کی اہمیت کو انشاءاللہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء نے ہمیشہ ہر دور میں اسی لیے اس پر پہرا دیا۔ اللہ پاک ان علماء کے قبور پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے، اور ہمیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اپنی نسلوں میں اللہ اس کو منتقل کرنے کی اور ان کی عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا کوئی بھی بات ہے تو وہ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، تحریری ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے یہ۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ اس پر جیسے ہم قرآن و سنت سے تو دلائل دیتے ہی ہیں ختم نبوت پر، قرآن و حدیث سے، تو جیسے عقلی دلائل بھی دیے جاتے ہیں، تو عقلی اعتبار سے اس پر ہم کیا دلیل ایسی قائم کریں؟ تو دوران گفتگو ویسے تو اشارہ اس کی طرف میں نے ابھی کیا تھا، جب میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو سازشی عناصر ہیں وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ دروازہ جو ہے نا وہ کھلا ہی رکھا جائے،
تاکہ جو ہر دور کی اپنی اپنی خواہش پرستوں کی خواہشیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. تو اگر کبھی بھی ختم نبوت کا معاملہ نہ ہوتا اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا، اب یہ عقل کا میں ایک تقاضا بتا رہا ہوں، اگر ختم نبوت کا معاملہ ہی نہ ہوتا، اس کا دروازہ یعنی کھلا ہی رکھا جاتا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا، تو لوگ اس کے اندر پھر وہی بات ہے کہ اپنی اپنی خواہش پرستی کے طور پر اور اپنے اپنی جو دخل اندازی ہے وہ کرتے رہتے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا جو پھر مقصد ہوتا وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے، ایک ایسا زمانہ آئے کہ جہاں پر اس کے دروازے کو بالکل بند کر دیا جائے اور پھر لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کیا جائے. یعنی پھر پتہ چلے کہ اب ہمارے اس دروازے کو بند کرنے کے بعد کون اب اپنی خواہش کو وہاں پہ جھکا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اور کون وہاں پر پھر بھی اس دروازے کے ساتھ ٹکرانے کی اور زبردستی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ حکیم مطلق ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکمت والی ذات کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس نے چاہا کہ بہت سے چہروں کو بھی بے نقاب کیا جائے، اور آج وہ چہرے ہو رہے ہیں بے نقاب. اگر یہ ختم نبوت نہ ہوتا نا تو ایسے جو بہت سے چہرے اب کھل کر آ رہے ہیں دین کے خلاف بولنے والے، یہ پھر کیسے کھل کر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اپنی خواہشیں پوری کرتے رہتے. تو اب جب ادھر سے دروازہ بند پایا انہوں نے اور ادھر سے ان کی خواہش پوری کرنے کا جناب علی ان کے ارادے ہیں، تو وہ ارادے خود بخود علماء کے سامنے، قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ اس ختم نبوت ہی کی برکت سے ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. کیونکہ ورنہ ویسے میں نے جیسے شروع میں بھی اشارہ دیا کہ ورنہ وہ جس طرح کے اپنے مختلف وضاقتہ میں ہوتے ہیں تو لوگ شاید نہ پہچان پائیں. کبھی وہ حکمرانی کے لباس میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حلیے میں ہوتے ہیں. تو ختم نبوت یوں سمجھ لیں کہ کئی چیزوں کو بے نقاب کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے اس پر اور بھی علماء نے مختلف طریقوں سے اس پر عقلاً گفتگو بھی فرمائی ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل اربعہ کی روشنی میں ختم نبوت کا مفہوم، یا اس سے ملتا جلتا نام ہے، جس میں دلائل اربعہ، چونکہ طلبہ جو بیٹھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسوں میں دلائل اربعہ یعنی 4 دلائل کی روشنی میں کسی بات کا جو جائزہ لیا جاتا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے، تو اس میں قیاس میں وہی عقل والی بات آ گئی. تو یہ ایک کتاب علامہ حامد علی علیمی مدظ اللہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ماشاءاللہ مرتب کیا. اور شیخ عمران الحق نورانی، انہوں نے اس کتاب کو ایک زمانے میں پرنٹ کروایا بھی تھا، کافی تقسیم بھی کروائی تھی. اب شاید کہ اس کے اتنے نسخے موجود نہ ہوں. بہرحال اس کو اگر معلوم کر کے کبھی اگلے کورس میں یا اسی کورس میں اگر اس کو کچھ تعداد میں بھی ارینج ہو جائے، رسالہ سا ہے وہ لیکن بڑا معلوماتی، ادلہ اربعہ یا 4 دلیلوں کی روشنی میں ختم نبوت. اس میں یہ عقل کے اعتبار سے، اجماع امت کے اعتبار سے اور قرآن و سنت کے اعتبار سے اس پر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. تو اس کا مطالعہ بھی آپ حضرات کیجئے گا، انشاءاللہ مزید اچھی معلومات ملے گی. اور کوئی ہمارا بھائی سوال کرنا چاہے تو آپ ہی سب کی طرف سے ترجمانی کر لیں، کیونکہ لوگ شاید سوچ رہے ہیں کہ ابھی، اور سوچتے سوچتے ٹائم ان کا نکل جائے گا. جی جی جی. اچھا 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 ٹھیک ہے. ہاں، وہ درمیان میں ایک گفتگو جو میں نے کی تھی بات، اس کی وضاحت تھوڑی سی چاہ رہے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ والی جو بات آئی تھی کہ ہم تو اس کا جو معروف اور مشہور بات اور ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اہل ایمان متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مگر ان مرزائیوں نے اپنی اس جعلی تفسیر میں وبالآخرتی کے ذریعے سے انہوں نے دوسرا مفہوم لیا، اور وہاں پر انہوں نے پھر اس کی قادیانی جو جھوٹی نبوت ہے اس کو درمیان میں، اور بریکٹ بھی شاید کوئی ڈالا ہے، مجھے عبارت لفظ بلفظ یاد نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے بریکٹ میں وہ اشارہ لکھ دیا ہے کہ جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو وہ خلاصہ اس کا یعنی یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز. ٹھیک ہے نا، آخرت کا مطلب لفظی جو ہے بعد میں آنے والی چیز، کیونکہ ہم اپنی جو آخرت جس پر ہمارا ایمان ہے وہ بھی بعد میں آنے والی ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. تو اب وہ لوگ اس لفظ آخرت سے
وہ آخرت مراد لینے کے بجائے وہاں پر وہ بعد میں آنے والی چیز لغوی معنی لے رہے ہیں، اصطلاحی یا عرفی معنی چھوڑ کر، عرف شرع کا معنی چھوڑ کر وہاں پہ وہ لغوی معنی لے رہے ہیں بعد میں آنے والی چیز، اور پھر وہ گمان یا اشارہ کیا دے رہے ہیں، بعد میں آنے والی چیز وہ قادیانی جھوٹی نبوت ہے، وہ بعد میں آنے والی چیز ہے۔ یوقنون، لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، معاذ اللہ، وہ انہوں نے اس طرح سے اس کو قرآن کی آیتوں میں معاذ اللہ داخل کیا ہے، زبردستی اس کو شامل کیا ہے، اور بھی آیتوں میں اس طرح سے انہوں نے تحریفیں کی ہیں قرآن مجید کی۔ تو یہ اس کی تشریح۔ اور کوئی سوال؟ جی جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں، ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، صبر اور دیگر چیزوں کی فضیلت پر بہت سی واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں، تو ختم نبوت پر اتنی واضح آیتیں کیوں نہیں ہیں؟ ارے ہم نے تو آیت ہی وہی والی پڑھی تھی جو بہت ہی واضح ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ اس سے واضح تو قرآن مجید میں اور اس ٹاپک پر کوئی اور آیت نہیں ہے، یہ سب سے واضح یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40 ہے، یہ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ ہے، اس ایک آیت ہی سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مطلب اس پر مزید کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ فتنہ جو پرور ہوتے ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتے رہتے ہیں، اس لیے پھر اور بھی آیتیں قرآن مجید میں بہت ساری نازل ہوئی۔ 100 کے لگ بھگ علماء نے آیتوں کو جمع کی، جس میں کسی میں وضاحت ہے، کسی میں اشارے ہیں، ان سب کو جمع کر کے 100 اور 200 کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کہیں بہت واضح لفظوں میں، کہیں مثالوں کے ذریعے سے۔ جیسے ایک حدیث ہے، میں چلیں آیت کی بات آئی تو حدیث کو بھی ایک شامل کر دیتا ہوں۔ اس میں چونکہ ہمارے استاد حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی جامع اس کی تشریح بھی ہے، وہ بھی میں اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں مدد ملے گی آگے بھی۔ کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قصر نبوت، یعنی جو نبوت کا محل ہے، نبوت کا محل کہ جو تمام انبیاء کے ذریعے گویا وہ محل تعمیر ہوا، اس کی ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ ترین محل کے ساتھ، یعنی نبیوں کی تشریف آوری کو ایک محل سے تشبیہ دی۔ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی اور بھی دیگر کتب میں ہی، کہ فرمایا کہ میری اور مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک محل بنایا اور اس کو بہت حسین بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور تعریف کرنے لگے، مگر ایک جگہ اس میں چھوڑی ہوئی جگہ تھی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی۔ تو لوگ دیکھتے دیکھتے تعریف کرتے کرتے جب وہاں پہنچے تو پھر ایک دم تعجب کرنے لگے کہ یہ جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ اتنی زبردست یہ مسجد بنی ہوئی ہے، بڑے اچھے وائٹ ٹائل لگے ہوئے ہیں، اب اس میں ایک ٹائل نہ لگاؤ کسی ستون پر، تو ظاہر ہے کہ سب لوگ ہمارے سید صاحب سے سوال کریں گے کہ حضرت یہ آپ نے ایک ٹائل کیوں چھوڑ دی، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ یار لوگوں کے ذہن میں چلیں، ان سے نہ بھی پوچھیں، سوال ذہن میں آئے گا نا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کی میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ چھٹی ہوئی تھی تو لوگ تعجب کرنے لگے، تو اب آگے حضور فرماتے ہیں کہ سنو، میں ہی وہ شخصیت ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ نے اس جگہ کو مکمل فرما دیا ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاذ مکرم رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں، آپ نے پڑھاتے ہوئے یعنی ہمیں بتایا اور فرمایا، کتاب میں بھی شاید لکھا ہوگا انہوں نے کہیں، انہوں نے فرمایا کہ اب دیکھیں حضور نے یہ ایسی مثال دی ہے کہ اس کے ذریعے سے خود بخود سارا دروازہ اور راستہ بند ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ اب جو شخص کسی اور کو اپنا مطلب نبی بنا کر لانے کی کوشش کرے گا، تو حضور نے یہ تو بتا دیا کہ سب جگہ پوری ہو گئی نا، ایک جگہ باقی تھی، حضور نے فرمایا میرے ذریعے اللہ نے وہ جگہ پوری کری۔ اب اگر کوئی جھوٹا نبی لے کر آئے گا تو یا تو اسے انہی جگہوں میں اور اینٹوں میں زبردستی کرے گا تو وہ عمارت کا حسن خراب ہوگا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، لازماً وہ کیا کرے گا، ایک اینٹ کو یا ایک جگہ کو ہٹا کر پھر اپنا جعلی نبی لگائے گا، تو وہ ایک کو جو ہٹایا تو وہ اس نبی کا انکار ہوا، اور نبی کا انکار کر کے تو اس کا اسلام ہی نہیں رہا، تو نبوت کہاں سے رہے گی؟
تو اس کا کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا پڑے گا نا اپنے نبی کو لگانے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک حضور نے یہ ایک مثال دے کر اتنی بلیغ یہ گویا تشبیہ دی ہے اور اتنے بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ گویا یہ اشارہ دے دیا کہ گنجائش ہی اللہ نے ختم فرما دی. اس کے اندر گنجائش ہے, یہ لا ریب فیہ کی طرح ہے. جب اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ریب, شک کی گنجائش ہی نہیں, تو اب کوئی شک کرے گا تو وہ زبردستی کرے گا, اس کا مطلب ہے گنجائش تو ہے نہیں وہاں پر. تو اسی طرح سے یہ تمثیل ہے. ایک سوال ہے حضرت کہ بچے نے لکھا ہے, تو ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو سرکار دو عالم کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا, کیا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس میں اگر مگر کی بھی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اگر مگر کی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے, بالکل ہر اعتبار سے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. جیسے ابھی چلے یہ جو ہمیں مثال دی گنجائش والی, ایک اینٹ کی جگہ والی, تو اسی سے بات ختم ہو گئی, بات کلیئر ہو گئی کہ وہ گنجائش کسی بھی طرح کی نہیں ہے. یعنی بفرض محال والی گنجائش بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی کہے کہ جناب علی اگر کوئی مطلب آ جائے, اگر کوئی نبی آ جائے, اگر کوئی نبی آ جائے, اور پھر یہاں تک یہ جو جملہ پڑھا گیا کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اس کے اندر اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آ جائے تو آنے کو آ جائے گا وہ, لیکن حضور کی ختم نبوت اپنی جگہ پر قائم رہے گی. تو یہ جو قادیانی ہیں وہ اس طرح کی اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مرزا صاحب ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم کوئی وہ نہیں کر رہے بات, وہ ختم نبوت ہے, خاتم النبیین ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو مرزا صاحب ہیں وہ اسی خاتم النبیین کے فیض سے ہی نبی بنے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں فیض اور ذلی نبی, بروزی نبی, وہ جو اس طرح کی اصطلاحات لائیں وہ بھی اسی لیے لائیں گے. ذل کا مطلب ہوتا ہے پرتو ہے, سایہ ہے, تو اسی سے پھر وہ سارا دروازہ کھلتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی امکان نہیں رکھا گیا, ہر طرح کا دروازہ اور راستہ اس میں بند کر دیا گیا ہے. جی ایک سوال اور ہے کہ کس طریقے سے بچنا چاہیے کہ اگر سامنے والا قادیانی ہو تو کس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. دیکھیں پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام کا پیغام پہنچائیں. بچنا بچانا وہ تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے, اگر, لیکن میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہیں معلومات ہو, جنہیں شعور و علم ہو, میں ان کی لیے بات کر رہا ہوں کہ صاحب علم جو ہے اس کا تو کام بچنا نہیں ہے بلکہ بچانا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ خود بچ کے نکل جائے گا تو پھر بچائے گا کون اس کو؟ لہذا پہلی کوشش تو بچانا ہے. اور اس بچانے کا مطلب یہی ہے کہ بات جو دلیل ہے, جو دلائل ہیں, اس کے ساتھ بات کی جائے اور اس کے اس فتنے کو اس کے اپنے ذہن سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر اندازہ ہو کہ یہ شرنگیزی والی بات ہے تو پھر اپنے آپ کو تو بچائیں گے لیکن دوسروں کو بھی بچائیں گے, اور اس کے لیے پھر ہم اس فتنے کا جس انداز سے بھی جو بھی علماء نے طریقے مختلف بتائے ہیں اس طریقے سے اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے گا. جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑے, ڈائیلاگ کی ضرورت پڑے, بحث کی ضرورت پڑے, رسالہ لکھنے اور کتاب کے ذریعے بچانے اور لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت پڑے, یعنی مختلف طریقے ہیں اس کے اندر. اسی طرح خود اپنے آپ کو صاحب علم بنانا, اپنے بچوں کو صاحب علم بنانا, یہ بھی اس فتنے کا سد باب اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. علم تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی طریقہ ہے, بنیادی راستہ ہے, وہ راستہ ضرور ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جزاک اللہ. حضرت قائد ملت اسلامیہ کا ایک قول اس بچے کے سوال پہ کیا تھا. قائد ملت اسلامیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضور ادریس کاندیلوی کی کتاب تھی کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ مطلب حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اللہ قادر ہے, وہ چاہے تو نبی بھیج سکتا ہے. تو قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ مرزا نے قادیانیت کا دعویٰ کیا, ہم اس کو کافر کہتے ہیں, اور جس نے یہ لکھا کہ اللہ قادر ہے, وہ نیا نبی بھیج سکتا ہے, تو وہ لکھنے والا بھی ہماری نظر میں کافر ہے. دعا